بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کی ہوسٹ ستارہ انجم شو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ مجھے ٹی وی ایپیکس کے اسٹوڈیو میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں پر اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ایشوز پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹی وی ایپیکس نے یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اس بات کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو. ہم نے آج کے پروگرام کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی انٹیگریشن ہے. جیسا کہ آپ نے کہاوت سنی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے طور طریقوں کو اپنا لیتا ہے, جیسا دیس ویسا بھیس. پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت برطانیہ میں رہائش پذیر ہے, تقریباً 1.2 ملین, جو کہ انڈین کمیونٹی کے بعد سب سے بڑی جو دوسری ایتھنک مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ پاکستانیوں کی ہے. ان کے کیا ایشوز ہیں, کیا وہ اس کنٹری میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے ہیں, ان کی پولیٹیکل, کلچرل, سوشل اور اکنامیکل کنٹریبیوشن کیا ہے, کیا وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, کیا وہ اس ملک میں اس ملک کا حصہ بن کے یہاں پر دوسری کمیونٹی کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, یا پھر ان کو مزید کچھ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں ہم لوگ یہی ڈسکس کرنا چاہیں گے اپنے 3 مہمانوں کے ساتھ. تو آئیے سب سے پہلے آپ کا تعارف میں اپنے مہمانوں سے کرواتی ہوں. ہمارے رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے پہلے گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے مصعب افتخار خان. وہ گریجویٹ ہیں لاء کے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے, وائس پریزیڈنٹ یونین آف پاکستانی یوتھ, اس کے علاوہ وہ نپسا کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. آج کے دوسرے مہمان ہیں ہماری ڈاکٹر عائشہ رضا, جو کہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں. یو سی ایل میں ایز اے ریسرچر کام کر رہی ہیں اور برین ڈس آرڈر ڈیزیزز جیسے الزائمر, پارکنسن ڈیزیزز کو یہ ریسرچ کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ان کو بلیوں سے بہت پیار ہے. آج کے تیسرے مہمان ہمارے سعد سلطان ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ یونین آف پاکستانی یوتھ ہیں. بائی پروفیشن یہ ایک ریسرچر ہیں, پالیسی تھنک ٹینک, اور ساتھ میں یہ رائٹر بھی ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی اپنے مہمانوں سے کہ انٹیگریشن آخر ہے کیا چیز اور ہماری کمیونٹی کے لیے وہ کیوں ضروری ہے. تو سعد, آپ کچھ. انٹیگریشن ویسے تو بڑا ایک سمپل ورڈ ہے, ہم اگر اس کے اوپر لک ایٹ اٹ, کہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا اٹس اے ویری وائڈ پروسیس. کسی بھی ملک میں آپ اگر آ کے رہتے ہیں یا کسی بھی سوشل فیبرک کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس جو ہوتے ہیں, اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ہوتے ہیں. جیسا پاکستان میں ہم نے دیکھتے ہیں یا کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں دنیا کے, جیسا برٹش ایک کمیونٹی ہے, جو برٹش سوسائٹی اس کے اندر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, ون آف دیم بینگ پاکستانی. اور آپ جب کسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو اس سوسائٹی ایک اپنی ایک ایسنس ہوتی ہے, جس میں اس کے کلچر ہوتا ہے, جس میں اس کی زبان ہوتی ہے, جس میں اس کے رہنے سہنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کلچر کو یا اس سوسائٹی کے جو رہن سہن یا اس کے جو نارمز ہیں, اس کے جو طریقے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر گیونگ اپ یور اون آئیڈینٹی, بٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف اٹ از کالڈ انٹیگریشن. ٹھیک ہے, اس پہ اگر عائشہ اف یو. یہاں کے جو سوسائٹی کی جو بیسک نارمس ہیں اس میں ہم لوگ کیسے سلاٹنگ ہو سکتے ہیں, کیسے ہم لوگ کے فائدہ ہو سکتا ہے, ایسے کہ کلچرلی, ایجوکیشنلی, پولیٹیکلی, all of these things we need to integrate into what's happening here. سو اب جو دیکھتے ہیں ابھی کرنٹ جو پاکستانی کمیونٹیز ہماری رہ رہی ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 50s اور 60s میں بہت بڑی جو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یہاں پہ آ کے مائیگریٹ ہوئی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اکنامکلی انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. ان کے اپنے بزنسز بھی ہیں, جابس بھی کیے ہیں, اور ان کے پھر فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوئی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ میرا پرسنل خیال ہے کہ وہ زیادہ انٹیگریٹ ہے بنسبت اپنی فرسٹ جنریشن کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے, کوئی کلچرلی یا سوشلی کیا چیز ہے جو مطلب ان کو روک رہی ہے انٹیگریٹ ہونے سے؟ دیکھیں, جو ہم اس چیز میں جو آبزرو کیا ہے ہم نے, جو ریسنٹلی جو میرا یہاں پہ آبزرویشن رہی ہے, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یو ہیو ٹو گیو اپ دس کائنڈ آف اے تھنکنگ کہ
کہ آپ پاکستان میں ہیں کہ آپ انگلینڈ میں ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ یو آر لیونگ ان UK, you are part of the society, so you have to adopt the culture and everything the society. ظاہر سی بات ہے, انسان جہاں رہتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. That's what everyone does in this world. تو پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ رہ رہی ہے اس کو سب سے پہلے اس تھنکنگ سے باہر نکلنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں, اور اسٹگما اٹیچڈ ہے کہ آپ, ہم جس طرح پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو ہم باہر جی وہ جائیں گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے, یہ کس طرح اس سوسائٹی میں ہر جینڈر ایکویلٹی ہے, آپ کسی کے یا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے. سو آئی تھنک دیر از اے اسٹگما اٹیچ ٹو دس کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی, کہ ہم ابھی تک وی آر لیونگ بیک ان پاکستانی سوسائٹی. You have to accept the fact that you are living in UK and it is an entirely different society. There's a lot of baggage, a lot of cultural baggage that comes with the migration. And quite often the first generation people are stuck in a bit of a time warp. The Pakistan they left behind has moved on a lot. Yes, they have moved on a lot. It's moved on a lot to the point where it's almost like living here in some parts of Pakistan. So they're very disjointed with their ideas of what Pakistani culture is. تو مصعب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے جو انٹیگریٹ نہیں ہو رہی ہے, ایک طرف تو یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم اپنی کلچرل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے آپ کو ایک یونیک گروپ کی حیثیت سے جو ہے وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی کی جو کمیونٹیز ہیں اس کنٹری میں جو رہ رہی ہیں اور ہماری جو کمیونٹی جو کھڑی ہوئی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کر لیا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, انڈیا پاکستان, انڈین پاکستانی کمیونٹیز ہیں, دونوں ملک ایک ہی وقت آزاد ہوئے. 1960 میں سب سے پہلے مائگریشن ہوئی پاکستان سے ادھر. زیادہ مائگریشن دیکھا جائے اٹ واز رورل, وہ تھے اپ نارتھ, دے ور ناٹ فرام دی اربن ایریاز آف پاکستان. اور انڈیا میں اگر انڈیا میں دیکھا جائے اٹ واز مور اربن ٹو اربن مائگریشن ایز کمپیئر ٹو پاکستان وچ واز مور رورل ٹو اربن ہیئر ان UK. تو پاکستان اور انڈین دونوں کمیونٹیز کو شروع میں یہ مسئلے درپیش تھے, لیکن انڈین کمیونٹی انہوں نے مطلب دے اڈاپٹیڈ لینگویج, دے اڈاپٹیڈ دی لوکل کلچر. پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا ایک تو کلچرل ایٹیٹیوڈ کا, کلچرل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پھر ان کو مطلب زیادہ جو تھیں انڈین فیملیز زیادہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئی تھی, پاکستانی زیادہ تر لیبر آئے تھے, ان کی فیملیز 70s میں 80s میں آنا شروع ہوئی موسٹلی. تو یہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹیز جو ہے وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئی بیکاز آف دا سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن. فرسٹ جنریشن تھی دے کوڈ ناٹ ایون اسپیک پراپر انگلش. سیکنڈ جنریشن دے ور لیفٹ بیہائنڈ بیکاز دے کوڈنٹ اٹینڈ پراپر اسکولس اوور ہیئر. تھرڈ جنریشن ہے دے اسٹارٹیڈ ایسیمولیٹنگ ٹو دا سوسائٹی, کیونکہ انٹیگریشن بائی ڈیفینیشن از ایسیمولیشن, لائک adopting the new language, adopting the culture, adopting the local customs and at all. ٹھیک ہے. تو میں اس پہ تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں مصعب کی اس بات پہ کہ انڈینس یا پاکستانیز میں ایک جو بیسک جو ہمارا ڈفرینس ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے, بیکاز ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں, وی ہیو دس سینسٹیوٹی ٹورڈز ریلیجن کہ شاید اگر ہم بیکاز ہم پاکستان سے اگر آئے تو پاکستان کی ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا ڈیورنگ 19th century آفٹر 1857 ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا انگلش کلچر کو, ہم نے انگلش کو ایکچولی ریجیکٹ کر دیا تھا انٹل انلیس کہ سر سید احمد نے آ کے علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کی. تو آپ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انگلش کلچر ہے وہ جو اسلامی کلچر سے جو ہے وہ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے ہماری کمیونٹی میں کہ دے آر ناٹ اڈاپٹنگ دس بیکاز they might be carrying this kind of thinking back from history, because ہمارے ancestors نے اس کو reject کر دیا تھا. لیکن ultimately قائد اعظم he came to England back in 1890s, he used to wear suits, cigars پیتے تھے, like he actually integrated in this community back in 1910 or something like that. But میرا جو point ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی ختم کرنا ہے کہ جو تھنکنگ ہے, کیونکہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. انڈینز ایسا نہیں کرتے, انڈینز دے آر مور اوپن ٹو دا نیو ورلڈ. سو دس از اے نیو ورلڈ ہیئر, اور وی ہیو ٹو گیٹ دی اپرچونیٹیز, وی ہیو ٹو گریب آل آف دی بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. تو دیٹ واٹ آئی تھنک کہ ہمیں جو تھنکنگ جو پیچھے سے چلتی آئی, جس میں ہم ریجیکٹ کرتے تھے انگلش کلچر کو, وہ ختم ہو گیا. دیٹ سینچری از گون.
तब नई सेंचुरी के मुताबिक नए तकाजे हैं, नई रिक्वायरमेंट्स हैं. हम लोग इस चीज़ में हम बल्कि फील करते हैं कि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं या यहाँ के किसी लोग से बात करते हैं, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, देयर शुड नॉट बी एनी हॉस्टिलिटी. तो एक थोड़ा सा फैक्टर ये भी है कि हमने हॉस्टिलिटी क्रिएट की हुई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड पाकिस्तान, इंडिया, व्हाटएवर दैट वाज. तो उस हॉस्टिलिटी को ख़त्म करना है, बिकॉज वो ख़त्म हो चुका है, इम्पीरियलिज्म ख़त्म हो चुकी है. नाउ देयर इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. It's almost like global village, so everybody doesn't really go back to where they came from. Everybody is an immigrant of some sort. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है ख़ास करके, क्या ये इस बात को रियलाइज़ करती है कि उनका ये बिहेवियर जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए कितना नुकसानदेह है? वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही, तो वी आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी. इसके लिए आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप ये प्रोग्राम कर रही हो, इस इशू पे बात कर रही हैं. दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली गोइंग टू रेज द अवेयरनेस. जो भी लोग सुन रहे हैं हमें, घर में जो लोग इस टाइम बैठे हमें सुन रहे हैं, तो उनको यही है, उनको यही चीज़ बताने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जब तक किसी कम्युनिटी, किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनते, यू वॉन्ट गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मीन ब्रिटिश कल्चर, जिस यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह के यहाँ पे लोग हैं, यू नो, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल. एंड यू कैन नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन कल्चर, जो भी आप सोचते हैं उस बारे में, यू कैन नॉट रिजेक्ट देयर लैंग्वेज. सो अगर आप इस सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, तो आपको जिस तरह आप सोसाइटी से ले रहे हैं, इस तरह यू हैव टू गिव बैक. इसी तरह से बहुत से लोगों को हमने देखा है कि 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती. वो जनरेशन से लोग यहाँ हैं, जो 2-3 जनरेशन, जो कि बहुत अजीब बात है कि आप किसी जगह पे इतने सालों से रहते हैं, तो एक नेचुरल सी बात है कि इंसान को वहाँ की ज़बान सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं उनमें विलिंगनेस नहीं है सीखने की, या क्या वजह है कि वो एफर्ट ही नहीं करते. नहीं, वो गेटोवाइज मेंटालिटी हो जाती है कि वो एक एरिया में सारे पाकिस्तानी मिलके जो रहते हैं, तो उनकी डे टू डे जो भी काम होता है वो सारे पाकिस्तानियों से ही होता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश सीखने की, तो वो कोशिश भी नहीं करते. Because they're not getting exposed to English. They don't want the exposure. It's almost like they barricade themselves in. Businesses हैं, shops पाकिस्तानियों की हैं, even स्कूल में population, हम जिसे देसी कम्युनिटी कहते हैं, they can speak उर्दू, तो वो जो नए बच्चे भी जाते हैं, they don't feel any kind of alienation, क्योंकि वो लगता है अपने सारे लोग वहाँ बैठे हुए. बट जो जिस तरह फर्स्ट जनरेशन की बात कर रही थी, फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ पे सर्वाइव कर लिया किसी ना किसी तरीके से, जिस तरह के इन्होंने बताया. लेकिन अब ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, और फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा सेकंड और थर्ड जनरेशन, उनको इस चीज़ को अब रियलाइज़ करना है कि वी कैन नॉट स्टे अलोन, वी हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. जिस तरह बड़ी अच्छी आप जिस तरह यू हैव बीन यू नो वेरी एक्टिव इन सोसाइटी, आपको यू नॉट ओनली फ्रेंड्स टू पाकिस्तानी, जिस तरह मेंटेलिटी हम पहले भी इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, क्या हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों से मिलें, या हम चाहते हैं इंडियन दोस्त बन जाए. कोई बुराई नहीं है, दूसरे लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए सारी कम्युनिटीज के साथ. इस कैप्टिविटी को खत्म करना है. लेट्स ओपन आवरसेल्व्स. और ये दुनिया, मेरा ख्याल है कि लर्निंग प्रोसेस जो है आपका वहाँ से रुक जाता है जब आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं किसी एक चीज़ के लिए. जब आप दूसरी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, दूसरे रेस के लोगों से मिलते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से मिलते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं. और मेरा ख्याल है कि यही चीज़ है जो कि हमारी कम्युनिटी में इस वक्त लैक कर रही है, और इसकी वजह से जो है वो बिल्कुल एक जो है वो अलग थलग जो है कम्युनिटी नज़र आ रही है. और उसकी ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव असरात हमारी कम्युनिटी पे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत कम है. तो मुसाब, आप क्या कहते हैं कि जो अभी तो हमने जो फर्स्ट जनरेशन की बात की कि ठीक है उन्होंने तो किसी तरीके से अपना टाइम गुजार ही लिया है, तो जो बाकी की जो जनरेशन है जो यहाँ पर बोर्न एंड ब्रॉट अप है, ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ पे उनकी एजुकेशन जो है वो कई मतलब कई दर्जा बेहतर है उन लोगों से जो उनके आबा अजदाद की थी, और उनको जो है वो अवेयरनेस भी ज़्यादा है. लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो भी जो है वो आइसोलेटेड हैं, एलिनेटेड हैं, या वो भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, और वो कर चुके हैं तो किस हद तक कर चुके हैं? क्या बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी खोल चुके हैं, क्या है पूरा इंटीग्रेट नहीं करा है. इंटीग्रेट किया है लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला जो है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का. आजकल की पाकिस्तानी नस्ल यहाँ पे बरतानिया में, उनको एक मसला होता है कि हम पाकिस्तानी हैं या हम बरतानी हैं, क्या हम मुसलमान हैं. अच्छा. अब जैसे आप कुछ पाकिस्तानियों को देखें, वो अरबी डिनर लिबास पहने हुए होते हैं, एक मखसूस किस्म का लिबास पहने हुए होते हैं, तो उनको ये नहीं पता है, वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं. लेकिन फिर इनसे पूछा जाए कि आप मुसलमान हो पहले पाकिस्तानी हो, तो कहेंगे हम मुसलमान हैं पहले.
یہ مسئلہ صرف پاکستانی مقیم برطانیہ میں ان کا نہیں ہے, جو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بہت سارے سرویز کنڈکٹ کیے گئے, وہ بھی بولتے ہیں ہم پاکستانی ہم مسلمان پہلے پاکستانی بعد میں. تو ابھی آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز کلیئر کر دینی چاہیے کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے برٹش مسلم از ناٹ این انسلٹ ٹو دا ریلیجن, کیونکہ ایک وہی مسئلہ آ جاتا ہے ریلیجیس سینٹیمنٹس کا کہ ریلیجن اینڈ ویسٹرن سوسائٹی ڈونٹ گو ٹوگیدر, دیٹس ہاؤ دے فیل, دیٹس ہاؤ دے بلیو. ایسا نہیں ہے. آپ کا جو مذہب جو ہے, مذہب کا مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ایک مخصوص علاقے میں محصور ہو کے رہ جاؤ, ایکسپینڈ کریں. بالکل. اور یہی چیز پچھلے 4 جنریشن سے نہیں ہو پائی ہے, اور ابھی تک ہوئی ہے لیکن سلولی اینڈ لیکن بہت سلو پروسیس, بہت سلو پروسیس. بالکل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج جیسا کہ ہم نے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے, یہ اویئرنیس کے لیے کیا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی لیول کے اوپر؟ ابھی تو سارا جو ہے وہ ہے اویئرنیس کا. آپ اویئرنیس جتنی پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلائیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ برطانوی ہو, پہلے آپ برٹش ہو بیکاز یو آر بورن ہیئر. آپ کے آباء و اجداد, آپ کے والدین تھے وہ پاکستان سے آئے تھے, لیکن آپ اسی معاشرے کا حصہ ہو. آپ مطلب آپ انگریزی بولتے ہیں, صحیح ہے, آپ مطلب باہر انگریزی بولتے ہیں, آپ گھر میں بے شک اردو بولیں, پنجابی بولیں, جو بھی آپ کی ہے نا زبان ہے, لیکن آپ جو ایک وہ ہے جیسے گیٹوائز مینٹیلٹی ہے, یہ گیٹوز میں رہ رہے ہیں. جیسے کچھ مخصوص علاقے ہیں لندن میں بھی, لندن کے علاوہ بھی, جہاں پہ پاکستانی محصور ہو کر رہ گئے. اسی طرح سے وہ چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ اویئرنیس پھیلائیں, پھر آپ یہ بتائیں کہ یو ہیو ٹو کریٹ اے سیلف رسپیکٹ فار یور سیلف. اگر آپ اپنے لیے سیلف رسپیکٹ نہیں کریٹ کریں گے, دین دی پیپل فرام ادر کمیونٹی اور پیپل فرام دی ادر نیشن ول ناٹ رسپیکٹ یو. تو آپ یو شوڈ بی پراؤڈ آف پاکستانی, یو شوڈ بی پراؤڈ آف بینگ آف پاکستانی اوریجن, بٹ یو شوڈ فرسٹ سے دیٹ یو آر برٹش فرسٹ. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بورن اینڈ بروٹ اپ ہیں وہ تو خیر اپنے آپ کو برٹش ہی کہتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے جو پاکستان سے یہاں پر آ کر بس گئے ہیں انہوں نے بھی شہریت لے لی ہے یہاں پر. تو چونکہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں, یہیں پہ کھاتے کماتے ہیں, ٹیکسز پے کرتے ہیں, یہاں کے لاز کو فالو کرتے ہیں, تو گھر تو یہ ان کا ہے, بالکل ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ مینٹلی طور پر وہ ابھی بھی پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, پہلا گھر اس کو سمجھتے ہیں اور دوسرا گھر اس کو سمجھتے ہیں؟ لیکن جو فرسٹ جنریشن ہے وہ تو ظاہر سی باتیں سمجھتے ہیں, ہاں, کیونکہ اگر بچے جو ہیں ادھر ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, لیکن ان کا ابھی بھی دماغ کہہ لیں یا دل کہہ لیں ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے. اچھا, وہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ اگر آپ اینتھروپولوجی پڑھیں, اینتھروپولوجیکل انالیسس نکالیں, وہ چیز پاکستانی کے ساتھ نہیں ہے, دنیا بھر میں ہر جگہ ہے. جو لوگ سائپرس سے جو لوگ گئے تھے گریس سے ٹرکی, ان لوگوں کو بھی یہی ہے. تو یہ ایک اسٹگما مطلب یہ رہتا ہے. نہیں, آپ نے ایسے سنا ہوگا نا کہ سم ٹائمز آپ جو ہے وہ یہاں کا ایک بننے کا کوشش کرتے ہیں, انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ او ہو اب آپ تو اپنی روٹس ہی بھول گئے, آپ تو یہی بھول گئے, آپ کہاں سے آ گئے ہو, یہ ہے. تو یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو بننا چاہ رہے ہیں یہاں کا حصہ؟ ود ان کمیونٹی بھی یہ ہوتا ہے, ود ان کمیونٹی بھی آپ کو مطلب اٹیک کیا جاتا ہے, اسٹگما مطلب خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں خواتین کی طرف بھی بائس ایٹیٹیوڈ بہت ہوتا ہے. اگر کوئی خواتین چاہتی ہیں کہ مطلب وہ کام کریں آفس میں, وہ تو ان کے گھر کے مرد حضرات یہ دوسرے اس کے وہ باتیں پہناتے ہیں کہ مطلب کیا کر رہی ہے, پاکستان میں تو ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے تھے. آگے پاکستان میں بھی اب یہ مینٹیلٹی بہت حد تک چینج ہو چکی ہے, بہت حد تک چینج ہو چکی ہے, لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سمجھ لیں ہماری کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ابھی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 50s اور 60s کے ایرا میں رہ رہی ہے, اس سے بھی پہلے پہلے رہ رہی ہے. تو اب لینگویج, آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے, کہ جب تک آپ لینگویج نہیں سیکھیں گے یہاں کی تو ظاہر سی بات ہے جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آپ کی زبان نہیں بولتے تو آپ ان سے مکس اپ نہیں ہو سکیں گے. میرا خیال ہے آپ کہاں کس حد تک ایگری کرتے ہیں کہ جو انٹیگریشن میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے لینگویج جو ہے وہ بیریئر ہے ہمارا؟ آپ یہاں سے آپ ایک ایگزامپل لے لیں نا کہ یہ جو اس نے ابھی بات کی تھی بائس عورتوں کی طرف جو ہے, کیونکہ عورتوں کو ہم کام نہیں کرنے دیتے, وہ گھر پہ رہتی ہیں, جب وہ گھر پہ رہتی ہیں تو وہ گھر پہ اردو بولتی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی بولتی ہیں جو کہ یہاں کے بولن بروٹ اپ ہوتے ہیں. فورس بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اردو بولے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیوں ایسا, لیکن
تو میں پوائنٹ اس طرف لے کے آنا چاہوں کہ جب تک آپ عورتوں کو باہر کام نہیں کرنے دیں گے تو وہ انٹریکٹ نہیں کریں گی. جب انٹریکشن ہوگا تو ایک نیڈ بنے گی کہ آپ کو یہ لینگویج سیکھنی ہے. آپ آلموسٹ 50% ہے ویمن 50% کہیں بھی دیکھیں کانسٹیٹیوشن وہ اس میں 50% ایٹ لیسٹ ہوتی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو جب تک آپ یہ نیڈ رائز نہیں کریں گے کہ وہ جب دوسرے انٹریکشن کرنے کی جب ضرورت پڑے گی تو وہ لینگویج سیکھیں گی نا. تو لبرٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں لبرٹی ہونی چاہیے تو اس سے پہلے ایک اکنامک لبرٹی ہونی چاہیے. اکنامک لبرٹی میں یہ کہ یو شوڈ گیو دیم رائٹ ٹو گو اینڈ ورک. اب یہاں پہ وہ پڑھی جو اگلی جنریشن آ گئی اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں, ریسنٹ ایگزامپل جو مجھے بھی پتہ چلی کہ جی کہ وہ پڑھ لیا اب میری شادی ہوگی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں گھر بیٹھ گئے اس کے بعد. اور آئی مین دے آر بورن ہے, وہ ان کی یہاں کی ساری جو تربیت ہے وہ یہاں پہ ان کی گئی ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی کلچر کو اڈاپٹ کریں جب کہ وہ یہاں پہ رہی ہے اسکول میں یا یونیورسٹی تک جب وہ جاتی ہے, لیکن ایک پیچھے ایسا ایک باؤنڈ. اور پھر اوپر سے ستم یہ ہے کہ وہ بورن اینڈ برٹ اپ یہاں ہے, سب کچھ ہے, شادیاں پھر ان کی وہاں کروانا چاہتے ہیں, پاکستان میں کروانا چاہتے ہیں, جو کہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر آپ یہ چیز کو جو ہے چاہتے تھے, ایک بڑا آئرونک کویسچن ہے یہاں پہ کہ آپ یہاں پر آئے کیوں تھے, صحیح بات ہے. اگر آپ نے اگلے 30-40 ایئرز یہ کرنا تھا تو you should have thought about it 30 years ago. بالکل 30 years. اور یہاں کے کلچر کو ہم برا کیوں سمجھتے ہیں, اس کلچر میں ایسی کیا برائی ہے جس کو آپ برا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی پرسنل چوائسیز ہے. یہاں پہ ہر ایک کی پرسنل چوائس ہے. آئی تھنک جتنی فریڈم پرسنل چوائس کی یہاں پہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. ہم پھر کسی اور ٹاپک پہ چلے جائیں گے کہ وہاں پہ مائنورٹی کی حالت ہے, لیکن تو آپ کو کوئی یہاں پہ نہیں کرتا, کوئی فورس تو نہیں کرتا کہ آپ نے یو ہیو ٹو گو ٹو پب اینڈ ہیو ڈرنک, یو کین گو. عائشہ واز مینشننگ دیٹ بیفور. تو دیٹس ون فیکٹر فار جو ہماری یہاں کی عورتیں جو ہیں, جو خواتین ہیں, وہ کیوں ابھی تک اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکی, کیونکہ پہلے کی فرسٹ جنریشن. ہم لوگوں کی ڈبیٹ جو ہے وہ کافی وارم اپ ہو چکی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہو چکی ہے, لیکن اس وقت ہم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے آ کے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو ستارہ انجم شو. پہلے حصے میں ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو کی. اب ہم دوسرے حصے میں جو ہے باقی کے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تو آئیے ہم مصعب سے بات کرتے ہیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اکنامکلی کتنا انٹیگریٹ ہے یو کے اندر. آپ ایک اکانومسٹ بھی ہیں تو آپ اپنے رائے کا اظہار کریں. اکنامکلی is better than socially. Economically it's been a success story, economic integration, especially like 1960 سے جب پہلے پاکستانی جنریشن جب ادھر آئی تو وہ مزدور طبقہ تھا. انہوں نے مطلب ٹیکسٹائل ملز پہ کام کیا, کاٹن ملز جو تھیں لینکاشائر, بریڈفرڈ ادھر جو اپ نارتھ پہ تھیں وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ لائک جو انہوں نے پیسہ بھیجا تھا, مطلب پیسہ کمایا, پاکستان بھی پیسہ بھیجا, پاکستان پیسہ لگایا, اس طرح انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کریٹ کر لی. اس کے بعد جو دوسرا پاکستانی جنریشن آئی, ان لوگوں نے زیادہ سپر اسٹورس میں, ڈپارٹمنٹل اسٹورس میں اس میں پیسے اپنا سرمایہ لگایا. دیٹ واز اے سکسیس اسٹوری. اگر آپ دیکھیں محمد سرور جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں گلاسگو سے, انہوں نے ایک سپر اسٹور کھولا گلاسگو میں. اس کے بعد اٹ ہیز بین اے ہٹ, اور وہ ہے نا مطلب کافی اٹ ہیز بین ون آف دا بگیسٹ اسٹورز آف گلاسگو. اس کے بعد سب سے ایک پرومیننٹ ایگزامپل ہے وہ ہے انور پرویز کی. انہوں نے بیسٹ اتنا جو اسٹور انہوں نے کھولا, اس کے علاوہ وہ پھر انہوں نے اسٹور کھولنے کے بعد انہوں نے دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دی ادر بزنس, دے اسٹارٹیڈ ایکسپینڈنگ. سیمنٹ پہ بھی کھولا, وہی سرمایہ پھر پاکستان گیا. تو اکانومک انٹیگریشن کا نہ صرف فائدہ برطانوی معیشت کو ہوا ہے بلکہ پاکستانی معیشت کو بھی, کیونکہ وہ یہاں سے سرمایہ وہاں سے ادھر گیا, پھر امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی. پاکستان سے بھی لوگ ادھر آئے, یہاں کے پاکستانی ہیں ان کو بھی نا امپلائمنٹ ملی. تو اکانومک انٹیگریشن ہیز بین فار سکسیزفل دین دی سوشل انٹیگریشن. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیریزن کے اس میں دیکھیں,
اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کمیونٹی سے جیسے کہ انڈینز ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے شروع میں پروگرام کے یہ بات کی تھی کہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں, لیکن جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو پروگریس ہے وہ ہماری جو ہے وہ ان کے بنسبت تھوڑی سی سلو ہے. تو اگر آپ ان سے کمپیئر کریں تو ہم لوگوں کی جو پروگریس ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے یا ہمیں ابھی بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری پروگریس از مور دین سیٹسفیکٹری. اگر ہم انڈین سے کمپیئر کریں, ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہے, ان کا سرمایہ شروع سے زیادہ تھا, انہوں نے سرمایہ اپنا زیادہ لگایا, انہوں نے بھی یہی کرا, لیکن وہاں سے پیچھے سے لے کر آئے, وہ بھی لے کر آئے. ان لوگوں نے بھی جابس کریٹ کری اپنے لوگوں کے لیے, پاکستانیوں نے بھی کری. لیکن مطلب مور اور لیس پاکستانی, کیونکہ پاکستانیز کو میں یہ کہوں گا, پچھلے سال ایک رپورٹ بھی آئی تھی ہاؤس آف لارڈس میں, لارڈ ایشکرافٹ کی کوئی رپورٹ تھی, اس پہ کہا تھا کہ پاکستانی از سیکنڈ موسٹ ڈس ایڈوانٹیج ایتھنک گروپ ان بریٹن. اس کی وجہ یہ ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیز کو دے آر 6 times more likely not to find the employment. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا لانگ ٹرم میں, پاکستانیز کریٹڈ سیلف امپلائمنٹ فار دمسیلف. صبح ڈپارٹمنٹل اسٹورز کھول لیے, اپنے خود کے بزنس, ٹیکسی چلانا شروع کر دیں, تو اس طرح وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے. یہ ایک فائدہ ہوا 80s میں 90s میں, جس کا اب مطلب جو پھل کہہ لیں وہ اب ہے نا, اب مل رہا ہے, ان کو مل رہا ہے, ان کے بچوں کو مل رہا ہے. اس طرح سرمایہ بھی بن گیا. انڈینس سے اگر دیکھا جائے تو our performance with Indians is far more satisfactory. So this is the case. ٹھیک ہے. تو عائشہ آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ مصعب نے بتایا کہ ہماری جو کمیونٹی کی انٹیگریشن ہے اکنامکلی جو ہے کافی سیٹسفائیڈ ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی اتنا حصہ لے رہی ہیں کیا؟ مطلب کافی ہم لوگ کی جیسے کاٹیج انڈسٹری تو بہت عورتوں سے چل رہی ہے, جیسے ہم لوگ کی شلوار قمیض کی بزنسز تو پوری دیسی کمیونٹی. ماشاء اللہ آپ نے خود ایک بہت خوبصورت قمیض پہنی ہے. یہ میں نے اپنی خالہ سے چرایا ہے. I'm sure آپ کی خالہ یہ پروگرام نہیں دیکھ رہی, ورنہ نہیں وہ بھی ضرور دیکھیں گے, کہیں گے وہ چلا گیا وہاں. تو جی, مگر ساری دیسی کمیونٹی میں ہمارے ٹیکسٹائلز اور کپڑے خاص طور پہ اس کی فنشنگ, اس کی جو آرٹسٹک فنش ہوتی ہے, اس کے اسٹائل جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ہماری عورتیں کافی زیادہ جو ہیں وہ اسکلڈ ہیں. فیشن ضرور پوچھتے ہیں. اب ہمارے جو وہاں ریلیٹیوز ہیں جو انڈیا میں بھی رہ گئے ہیں, وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں وہ پاکستان میں کیا فیشن ہے. اگر گھر میں شادی ہے تو پوچھیں گے کہ پاکستان کے میں دلہنیں کیا پہن رہی ہیں. تو یہ اس میں تو ہماری عورتیں ہی پش کر رہی ہیں نا باؤنڈریز ساری. تو دے آر ویری ویری سکسیزفل بزنسز اور ٹو ڈو وتھ کلوتھنگ اینڈ گارمنٹس اسپیشلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں آلریڈی جو ہے انٹرپرینیورز ہیں, کیونکہ ہم لوگ کی ایک یہ بہت خاصیت ہے کہ we are very very creative people. We have all this artistic kind of flair. ہم لوگ کے جو عورتیں اگر آپ دیکھیں کہ ہائی اسٹریٹ پہ بھی شاپنگ کرنے نکلتی ہیں تو سب چیز میچ کر کے نکلتی ہیں. بالکل, ان کو وہ بہت پرائڈ ہوتی ہے اس میں کہ ہماری ہر چیز صحیح لگے نا. ہمارے جو کپڑے ہیں وہ خاص طرح سے, ہم جیسے شلوار جو ہے وہ قمیض سے میچ کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں کو تو اس کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے. اچھا, ساتھ یہ بتائیں کہ مردوں کو یہ اکثر جو ہے وہ بلیم دیا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو کام کرنے نہیں دیتے. بہت سی عورتیں ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اسکل ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن کلچرلی کچھ مسائل ایسے ہیں یا کوئی کچھ ایسی چیز ہے جو شاید روکتی ہے. تو آپ چونکہ خود ایک مرد ہیں اور آپ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ ایک مرد کیا سوچتا ہے کہ جب اس کی بہن یا بیٹی ہے وہ جانا چاہتی ہے تو وہ کیوں نہیں جاتی؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. اگر میں اپنی پرسنل ایگزامپل اگر لینا چاہتا ہوں تو آئی ایم ویری پراؤڈ فار اٹ. میں کیونکہ شاید جس طرح I belong to a middle class family, so I've seen that my mother becoming a helpful hand for my father. اور اگر یہ اڈاپٹ کی جائے ود ان آر کمیونٹی یہاں کی جو جگہ پہ ہے, اور وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اس میں ایک مرد کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, اس میں اوور آل ویلفیئر آف دا فیملی ہے, دین یو موو فارورڈ, شی از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دی پراسپیرٹی آف دا فیملی. اوور آل ویلفیئر کمیونٹی کی ہوتی ہے. سو آپ کے دس کویشچن کہ اگر میں آئی ایم ٹوٹلی پروفیٹ, اور اس کے فائدے ہی ہے. اگر ہم جس طرح ہم اس میں بہت ساری جو ریزننگ دیتے ہیں وہ جو آپ مثلا سے کہتے ہیں ریلیجیس ہوتی ہیں کہ جی اب ہماری طرح کلچرل ہے,
نہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس بچے ہیں, یہ فل ٹائم جاب ہے, تو ہم کیسے کریں, اس کو کیسے کریں, اس طرح سے چوائس ہے, ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے, ان کی چوائس ہے. بٹ اف شی از ایبل ٹو ڈو اٹ اینڈ شی وانٹس ٹو ڈو اٹ, تو مرد کو اس چیز کو نہیں روکنا چاہیے. بیکاز ہمارے پاس تو ایگزامپل اس طرح کی ہے کہ حضرت خدیجہ شی یوزڈ ٹو بی she was a business woman, of course. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر ہمارے فاؤنڈنگ فادر سے آپ ایگزامپل ٹھیک ہے, تو اسلام میں اس کی مثال ہے کہ عورتوں نے بزنس شروع کیا, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر ہماری عورتیں بھی کام کریں. ہولی پروفٹ ہی ایکچولی ورک فار حضرت خدیجہ. So there's no ٹھیک ہے, there shouldn't be any تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو کلچرل ایشو اس کو ایسے ہی بنایا ہوا, ہمارے اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک تھوڑی سی ایک ایکو سینٹرک تو ہے ہماری سوسائٹی, تو اس میں مرد کا زیادہ قصور ہے, دین عورت کا بھی اتنا قصور آتا ہے. میں لڑائی نہیں کروں, وہ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے وہ کہ سارے مرد حضرات ہمارے چینل پہ آگے کہ جی آپ ہماری عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں, جو بھی ہے, لیکن this is the right thing to say. This is the right thing to do. You have to speak up. You have to claim for your rights. If you don't do it, then you know keep on facing all of them. So میرا اس کے لیے جو final what I want to say about عورت اور مرد, they have to work. They both have to work. It's needed. وہ دونوں جو ہیں وہ ایک گاڑی کے پہیے ہیں, خاص کر کے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کا جو ہے وہ اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ ایک آدمی جو ہے پورا گھر نہیں چلا سکتا. بالکل. اور جس سب میں بات کر رہا تھا کہ فاطمہ جناح, جی ایک اور ایگزامپل ہے ہماری. She struggled politically بھی, اور she was all the way for محمد علی جناح صاحب. تو اس طرح رانا لیاقت علی خان کی بیوی تھی, اسی طرح نصرت بھٹو, اسی طرح بے نظیر بھٹو, we take pride of it. کافی ساری مثالیں ہیں پرائم منسٹر جن کی اپنی فیملی لائف بھی تھی, پولیٹیکل لائف بھی تھی, سوشل لائف بھی تھی. تو یہ طرح تو بالکل ہونا چاہیے جی, بالکل. Okay, there's a new thing happening here too, where you find that women are more likely to get employment these days. So you will quite often find that quite a highly qualified wife who might be a doctor or a lawyer or something, and the husband stays home and looks after the kids. It's very rare, but it's happening in Pakistani community now. Definitely in the middle classes, it's happening a lot. Okay. So Aisha, you are an educationist as well. So can you shed some light on how good our women are doing in terms of education? Our women are very, very bright. Our women have a very, very bright future. The only thing that's holding them back mostly is cultural. It's cultural, and actually in some it depends also from the family background, cultural background of the family life. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ middle classes میں ایک idea ذرا سا different ہوتا ہے. So in the middle classes we'll see every Pakistani aspires to have children who are doctors and dentists and lawyers and accountants and all other business people. So people who will do well, and it's an aspiration. So I think for Pakistani community, education is up there as a priority. So you might find the first generation came cab driver, bus driver, and then he will push for his kids. ابھی بہت سارے پروفیشنلز ہیں جو کافی ان کے ٹاپ بچے, لیول ان پہ کے جو گرینڈ جابس چلڈرن کر جو رہے ہیں وہ اب ایک دم ٹاپ جابس پہ آ گئے ہیں. تو it makes me very proud to see that change happening. It's not happening enough. It's not happening enough. Okay. تو یہ ہے کہ صاحب آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی اس چیز کے اوپر کہ ایجوکیشن وائز میں نے دیکھا ہے کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں پڑھی لکھی ہیں, کرنا بھی چاہ رہی ہیں, تو ٹائم کی کمی ہے یا جو بھی ہے, کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی اسکلس کو جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکے؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ مطلب جبر مرد جبر کرتی ہے تینوں پہ, چلے وہ چیز ہم نے نا اس پہ اپنے ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. لیکن دوسری چیز ایسے ساتھ نے کہا تھا کہ بہت سی عورتیں خود نہیں بولتی ہیں. اب مقصد لڑانا نہیں ہے, مقصد ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس نہیں ہے, دے ڈونٹ نو دیئر رائٹس. صحیح ہے نا. جیسے بھی اسلام کی مثال دی, اسلام میں آپ کے پاس مثالیں بہت ساری مثالیں آپ کے پاس جہاں پہ عورتوں نے شانہ بشانہ کام کیا ہے مردوں کے ساتھ. لیکن یہی چیز ایک کلچرل ایک آ جاتا ہے, کلچرل مطلب ایک اسٹگما مطلب وہ آ جاتا ہے. صحیح. تو اور وہ کلچر ہمارا اپنا ہی خود کا بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم ہی کو چینج کرنا ہوگا. میل ڈومینیٹڈ ہے, تو عورتوں کو بولنا پڑے گا اس کے خلاف.
اور اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ بالکل مطلب اگر آپ دیکھیں اسی پاکستانی کمیونٹی میں جو یہاں پہ برطانیہ میں مقیم ہے ان کے ایجوکیشن ریزلٹس جو ہیں آپ جی سی ایس سی اے لیول اٹھا کے دیکھ لیں یہ پچھلے سال یہ لارڈ ایشکرافٹ کی رپورٹ میں آئی تھی کہ دے آر ڈوئنگ بریلینٹ ٹھیک ہے اور اس میں ہی پاکستانی کمیونٹی میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں. اس پہ تھوڑا سا میں موسٹ آف دا کیسز تھوڑا سا ہم ہارش ہوتے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ وی گیو رسپیکٹ ٹو ویمن. ہم آؤٹ آف رسپیکٹ ان کو کہتے ہیں نہیں آپ کام نہ کریں ہم ہیں تم کیوں جس طرح ایون پاکستان میں ایون یہاں پہ جی کہ آپ کیوں کام کریں گے ہم جو یہاں جب میں مر گیا ہوں سم تھنگ لائک دیٹ. تو کچھ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر گھر میں کیس یہ ہے کہ جی کہ ہم نے جو میل پاپولیشن انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو ورک. ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے رسپیکٹ فیکٹر آلسو. تو اگر ہم کر سکتے ہیں تو وی شوڈ ڈو اٹ. لیکن ہم جنرلائز نہیں کر سکتے اس چیز کو کہ یہ ہر کیس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر اسٹاپ. لیکن جن کو میں کہہ رہا تھا وہ ان لوگوں کو کہتا ہے جہاں پہ واقعی فورسفلی ان کو روکا جاتا ہے. لیکن کیسز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ کہ جی نہیں آپ کو کیا کام کرنا ہم کر لیتے ہیں. یو شوڈ نو ایک تو گھر والوں کی طرف سے پریشر ہوتا ہے دوسرا باہر والے باہر مطلب جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب کیا وہ پھر وہ ایک گلوبل نوشن ہی ہے کہ عورتوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں. لیکن پھر بھی مطلب عورتیں ان لوگوں نے بھی مطلب آپ پولیٹکس میں دیکھ لیں پولیٹکس میں پاکستانی جو خواتین ہیں ابھی اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں کی رائے سنی اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کا بھی ہم سے جو ہے وہ ایکسچینج کیا. ہم نے اکنامکلی بھی اپنی کمیونٹی کی انٹیگریشن کو ڈسکس کیا سوشلی بھی اور کلچرلی بھی دیکھا کہ کلچرلی جو ہے وہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے. اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہیں گے پولیٹیکل انٹیگریشن کہ کیا ہماری کمیونٹی اس ملک میں ہونے والی پالیسی میکنگ کا حصہ ہے. جو ڈیسیجنز بنائے جاتے ہیں ٹاپ لیول پہ نیشنلی اور لوکلی کیا ہماری کمیونٹی اس کے اندر جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے اور اگر کر رہی ہے تو وہ کیا انف ہے اور ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں مزید امپروو کرنے کے لیے اور نہ کرنا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے. تو میں اسٹارٹ کروں گی عائشہ سے. آئی تھنک کہ ہم لوگ کی عورتیں ایک دم سوئچڈ آف ہیں پولیٹیکلی. ابھی لاسٹ الیکشن میں نے بھی کام کیا تھا یہاں لندن میں بھی برمنگھم میں بھی اور دونوں جگہ یہ دیکھا تھا کہ generally we talking about the whole community not generalizing okay well generally the whole community. I find that women are very unaware of what their rights are. A lot of women didn't know they had the vote. A lot of people didn't know how to vote. A lot of people had no idea what to do if they wanted a postal vote. These things are very basic things, building blocks. And they basically not bothered about voting. A lot of them are not bothered, and it's a different thing. But a lot of them didn't know that they had the choice. In which case they would have voted. And why their vote is important. Exactly. Why their vote is important. Their vote is very important because it's a voice in how things are run in the place where they live, which is here. Of course. So if it's locally, that affects them even more because locally you are voting on local issues. Do you think our community is involved in far politics? Behind, and the only sort of politics that our community is involved in, mainly that males sit around discussing Pakistani politics, which to someone like me, born and brought up here, completely irrelevant. It means nothing. Okay, so you mean that although our community is little bit involved into politics, but they are actually talking about the politics back home. Yes, they live here. They follow the rules of this country. Yeah. They pay their taxes here. They use all the facilities here, but they're still doing the politics of back home, which is not actually benefiting us at all. It doesn't make any difference to people in this country what's happening in political situation in Pakistan, to be perfectly honest. سعد آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہے اس کنٹری میں پاکستان کمیونٹی میں پولیٹیکل انٹیگریشن کے لیے اس کے پہلے پالیٹکس ہے کیا
governance for people. کیا ہے صحیح کیوں ضروری ہے ہمارا پولیٹکس میں انوالو ہونا؟ ان کا پوائنٹ تھا کہ they are more worried about politics back home. جی so جو یہاں کی پولیٹکس ہے جو ان کے لیے ہے, جسے ان کا فیصلہ ہونا ہے for their future, جسے ان کا ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز جس کا ڈیسیژن لیا جو پالیسیز بن رہی ہیں جو ہمیں افیکٹ کرنے والی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. پولیٹکس جو ایکچوئل پولیٹکس تو ان کی یہ پولیٹکس ہونی چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر آپ ایک سینیریو ہے کہ آپ جس طرح جو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اگر عورتوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے بیلٹ پہ کس طرح کرنا ہے یا ہاؤ یو گوئنگ ٹو ووٹ پوسٹر, وہ میرے ہسبینڈ نے ووٹ دے دیا, جس کو دینا ان کو دینا ہے نا, مجھے تو کچھ نہیں کرنا. so it's not her choice, it's her husband's choice. تو یہاں پہ اس چیز کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارے لوگ سن بھی رہے ہیں کہ پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل. تو آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ تھنگز رائٹ ہے. بہت سے لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لوکل ایشوز کیا ہیں, نیشنلی جو ہے وہ کون سی پالیسیز بن رہی ہے اور کیا وہ فیصلے ہو رہے ہیں اوپر, کوئی انوالومنٹ نہیں. لوکلی ہمارے ایریا میں ہاسپٹل بند ہو رہا ہے, کسی کو پتا تھا؟ ہمارے 4 لوگ جس سے بھی میں نے بات کی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اچھا بند ہو رہا ہے, وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا, وہ آپ کو کیسے؟ اب دیکھیں نا یہ کتنا بڑا لوکل ایشو ہے. اب اگر ہاسپٹل کا بند ہونا جو ان کو کیا وہ ان کو کبھی ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی کی سروسز نہیں چاہیے, خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو وہیں جائیں گے نا. جی ہاں, تو اس کے اوپر سیکنڈلی ان کا جو دوسرا پوائنٹ تھا اسے ٹوٹلی اگری کہ یہاں پہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ان کی برانچز جو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں, ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, لیکن یہ ایک یو آر کائنڈ آف آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو یو آر ایکچولی انڈلجنگ دیم ان سم تھنگ جس کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہے, اور آپ ایکچولی ان کو یہاں کی نیشنل پولیٹکس سے دور کر رہے ہیں. وین جس طرح کی بات ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ یوز کر رہی ہیں, تو وہ شاید اپنے مقاصد کے لیے ان کو پاکستان میں تو یوز کر رہی ہے, لیکن ان کو کمیونٹی کو خود کو کوئی فائدہ نہیں ہے یو کے میں رہتے سم ایکسٹینٹ. یو ہیو جس طرح میں جس طرح یو نو وی آر اویئر آف ورلڈ پولیٹکس, ہمیں امریکہ کا بھی پتہ ہے, ہمیں انڈیا کا بھی پتہ ہے, وی نیڈ ٹو نو دیٹ, لیکن اس کو اتنا ہماری کمیونٹی کو پاکستان میں ہونے والی پولیٹکس کا اپنی کمیونٹی میں رہنے والے کنٹری کی پولیٹکس سے زیادہ ان کو اپنی اس کا پتہ ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہے. کام کی تو ہے, آئی مین یو نیڈ, آئی مین میں اس پوائنٹ کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس گڈ دیٹ یو نو واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, بیکاز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وی ہیو ریلیٹیوز دیئر, ہمارے وہاں پہ دوست ہیں, تو وی گیٹ ٹھیک ہے وہ ان کے لیے صحیح ہے, ٹھیک ہے کیونکہ وہ رہتے ہیں وہاں. جی ہاں, لیکن preference of what's happening there. You don't need to know the nitty gritty day to day, and if you think about how much TV like the sort of Pakistani news channels we get here, you get the absolute, you know, basic. یہاں کی بہت کم نیوز ہوتی ہے. آپ نے اتنے سارے پاکستانی چینلز دیکھے, I'm so sorry to say کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن ساری نیوز جو ہے وہ 90% جو ہے پاکستان کی ہے, جو پاکستان کی کمیونٹی رہتی ہے یہاں پہ, ان کی کوئی نیوز نہیں ہے, ان کے مسائل پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ان کو کوئی بھی جو ہے ان میں جو اویئرنیس جو ریز کرنی چاہیے وہ نہیں کرا, جس کا ظاہر سی بات ہے آج اسی وجہ سے آج ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا. تو ایک یہ مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس وقت جو انوالو ہیں پولیٹکس میں, جو لوکل لیول پہ جو کاؤنسلرز بنتے ہیں, ایم پیز ہیں, لارڈز ہیں, اور جو مختلف جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انف ہے یا ہمیں اور زیادہ لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے اور ان کو آنا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے ہمارے جیسے لارڈس ہیں ہمارے یہاں پہ, ایم پیز ہیں, تو میں تو اگین یہ پروپیگیٹ کروں گا کہ جینڈر تھوڑا سا امبیلنس ہے, لیکن وی آر ڈوئنگ ویری ویل ان پولیٹکس, اور ان کمپیریزن ٹو انڈیا اگین, کیونکہ ہم کمپیریزن جنرلی سے کرتے ہیں اپنا, تو دونوں ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پڑوسی ہیں ہمارے بہت پیارے لوگ ہیں. لارڈ ایم پیز دے آر گیٹنگ دیئر ناٹ اپ ٹو دا یو نو جتنا ہونا چاہیے, لیکن جو بھی اندر ہمارے جو لارڈز یا ایم پیز اس ٹائم بیٹھے ہوئے, دے آر ویری وائبرنٹ, دے آر ویری ووکل, وہ بات چیت کرتے ہیں ہماری کمیونٹی کے بارے میں, لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ جینڈر ڈسبیلنس definitely, not enough women at all levels. وہ تو ہم لوگ کی عورتوں میں وہ شاید ٹبو بھی ہے
کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے, اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے. They don't want to pursue politics as a career. No, they don't see it as a career. They don't even see it as an option. Actually, when you do engage politically, people generally sort of look down there. Oh, well, you know, obviously, either you don't have a proper job and you don't know what to do, so you go into politics. Okay. ہاں مصعب کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, کیونکہ برطانیہ ایک جمہوری ملک ہے اور کامن ویلتھ, پاکستان کامن ویلتھ دوسرا بڑا کامن ویلتھ ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, تو اس کا ہمیشہ فائدہ یہ رہا ہے کہ آپ یہاں کے الیکشنز میں ووٹ ڈال سکتے ہیں, یہاں کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اگر آپ 18 سال سے اوپر کے. کیونکہ میں یہاں مجھے تقریباً 4 سال ہونے والے ہوں, میں 3 الیکشن میں ووٹ دے چکا ہوں. پاکستان میں آپ نے ماشاء اللہ دیا, جو یہاں پہ رہنے والے وہ پھر بھی نہیں دیتے. یہ بتانا چاہیے نا, یہ بات یہ بتانی چاہیے, یہ بدقسمتی ہے پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستان میں بھی ادھر بھی. اب انہوں نے کبھی اپنے جو ووٹنگ رائٹ ہے کبھی اس کو یوز ہی نہیں کرا. ان کی جو مطلب جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو سیاہی ہوتی ہے آپ کے انگوٹھے میں, بہت بڑی طاقت ہے. یہ طاقت آج تک کبھی کسی نے ریئلائز ہی نہیں کری, کسی پاکستانی نے. یہی مسئلہ ہے پھر عورتوں کے ساتھ. جیسے ابھی عائشہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہے نا کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ میں 2 سال پہلے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انوالو تھا. ڈائریکٹ ہماری انٹریکشن ہوتی تھی, فون کینویسنگ, ڈور ٹو ڈور کینویسنگ ہوتی تھی. وہ یہ ہم ان سے پوچھتے تھے, یہ ساؤتھ ہال کی میں بات کر رہا ہوں, تو کہتی تھی وہ ہمارے جو خاوند جو بولیں گے نا ہم تو انہیں کو ہے نا وہ کریں گے. اچھا, جو وہ کہیں گے انہیں کو ووٹ دیں گے, مطلب اتنا ہے نا, مطلب یہ ہوتا تھا. تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے. پھر ہمیں مطلب جو آپ نے کہا کہ ہمیں یہ از دیٹ انف, ہمیں وی شوڈ موو فارورڈ, وی شوڈ ڈیفینیٹلی موو فارورڈ. ہماری جو ابھی تک جو سیاست رہی ہے ادھر پاکستان برطانیہ میں, پاکستانی دیٹ از مور آف اے کمیونٹی پالیٹکس. آپ کے جو لارڈز ہوتے ہیں دے آر ناٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ, دے آر سلیکٹڈ بیسڈ آن دیئر سروسز ٹو the community. Can be any community. So they are selected because of their services to their community. ہمیں we should move forward. پچھلے انتخابات میں 2010 میں جو ہوئے تھے تقریباً 5-6 مسلمان خواتین وہ منتخب ہوئی تھیں ممبر آف پارلیمنٹ, لیکن we should move forward کیونکہ this is not reflecting the proportion of Muslim female population. There should be more. Right from the council. نہیں, I mean مسلم ویمن کے تو ان کی تو خیر کیا کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں انگیجمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ایون ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی بھی جو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, جو ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے اس کے حساب سے کافی کم ہے. تو جہاں پہ ہمارے ڈومینیٹڈ ایریاز وہاں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے سے ہی بنتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ آبویسلی جہاں پہ پاپولیشن ہماری ہے وہاں پہ تو وہ ہمیں ریپرزنٹیشن دیتے ہیں. ایک کیا کہتے ہیں جیسے بیوٹی آف دس سسٹم ڈیموکریسی کی, جہاں پہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جہاں پہ جن کی میجورٹی ہے ان کو کینڈیڈیٹ ووٹ دینا چاہیے. تو بات اگین وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو ہم ایکچولی وی آل 3 ایگری ٹو اٹ کہ عورتوں کو اب باہر نکلنا ہے. تو یہ it's something, ایک پبلک سروس ہے, it's a career also, so we should do ٹھیک ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی, بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی معلوماتی چیٹ شو رہا ہمارا. میں اپنے سارے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے کا ایک یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا جو کہ ہم نے انٹیگریشن کے اوپر رکھا تھا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کتنی انٹیگریٹڈ ہے. آپ نے جو گفتگو سنی اس سے یہی ہمارا کنکلوژن یہی ہے کہ کلچرلی جو بھی ہمارے ایشوز ہیں وہ ہم لوگوں کو ریزالو کرنے پڑیں گے, کیونکہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس ملک میں رہ کر جو ہے وہ ہم اپنا کوئی اچھا بھلا نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی کمیونٹی کا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل انٹیگریشن بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ٹاپ پہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, جو پالیسیز بنتی ہیں, وہ اس وقت تک ہم پر جو ہے وہ مفید اثر نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہم سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے, لوکل کاؤنسلز میں نہیں بھیجیں گے, اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جب تک ہمارے نمائندے وہاں نہیں جائیں گے, ہماری کمیونٹی کے ایشوز پہ بات نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم یہاں پر کوئی نمایاں کردار ادا کرنے میں اسٹرگل کریں گے. تو یہ چیز ہم لوگوں کو بہت ضروری سمجھنی پڑے گی, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس اسٹگما سے باہر نکل جائیں اور موو فارورڈ کریں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ پروگرام دیکھا. ہم لوگ آپ کے فیڈ بیکس کا انتظار کریں گے.
اسکرین کے اوپر جو ہے ہم آپ کو ایک ای میل ایڈریس دیں گے جہاں پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کو کیا اس پروگرام میں اچھا لگا, کیا چیز ہیں جو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں تو ہم وہ بھی ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.